الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر محرم الحرام شریف کے پاکیزہ جمعے کے پاکیزہ موقع پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان عالی شان اور بالخصوص امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کی پاکیزہ نیتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز آپ سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل پاک کی طہارتوں کا صدقہ ہم سب کے باطن کو بھی پاک فرمائے، ہم سب کے ظاہر کو بھی پاک فرمائے۔ معزز سامعین، آج سے بارگاہ اہل بیت اور بارگاہ تاجدار کربلا میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے جس خوبصورت موضوع کو آہ کر شروع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں امام پاک کے قصیدے کیا ہیں اور ان قصیدوں کے حوالے سے سچے سچے سنیوں کے عقیدے کیا ہیں۔ مضمون ذہن نشین فرما لیں تاکہ
آنے والی بحث سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ موضوع اور مضمون یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی لا ریب و بے عیب اور بے مثل و بے مثال کتاب، اس کی روشنی میں امام پاک کی شان کیا ہے اور اس شان کے حوالے سے سنیوں کے عقیدے کی پہچان کیا ہے۔ یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے، انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اس مضمون کے حوالے سے اپنی نوکری پیش کریں۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات آپ کے ذہن نشین کر دینا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ دین کے معاملے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کے بعد سب سے بڑی دلیل محمد عربی کا فرمان ہے۔ اس کے بعد اجماع، قیاس، اجتہاد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن اور نبی کے فرمان کے سہارے سے ہے۔ اگر قرآن اور آقا کے فرمان کا سہارا نہ ہو، نہ اجماع کسی قابل ہے، نہ اجتہاد کسی قابل ہے، نہ قیاس کسی قابل ہے۔ اسی لیے اصولی محققین نے یہ بات کی ہے کہ سب سے بنیادی شریعت کے حوالے سے دلائل دو ہی ہیں، ایک دلیل اللہ کا قرآن ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی دلیل محمد عربی کا فرمان ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اہل بیت اطہار کی عزت و مقام، بلندی و رفت، ان کی محنت، ان کے کردار کے حوالے سے پہلے اللہ کا قرآن پیش کریں گے اور پھر ساتھ ملا کے اس کے بعد محمد عربی کا فرمان پیش کریں گے۔ آئیے بغیر کوئی دیر لگائے چلتے ہیں قرآن مجید کے دروازے پر، اور قرآن مجید کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے بے مثل و بے مثال کتاب، لا ریب و بے عیب کتاب، افضل و اعلیٰ کتاب، مقدس و منزہ کتاب، بے مثال اور بے عیب کتاب، ہمیشہ کے لیے محفوظ اور ہمیشہ کے لیے مضبوط کتاب، سب سے بڑھ کر اقوم کتاب اور سب سے بڑھ کر اکرم کتاب، جس سے بڑھ کے نہ کوئی ہدایت ہو سکتی ہے، نہ کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اے اللہ کی بے مثال کتاب، ہمیں بتا کہ میرے نبی کے شہزادے حسین کے قصیدے کیا ہیں۔ قرآن ہمیں بتا زہرا پاک کے بچوں کی تعریف کیا ہے، ہمیں بتا علی کے لاڈلے کی شان کیا ہے۔ اب جب یہ سوال ہم قرآن کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو قرآن مجید اس بادشاہ کے ایک دو قصیدے نہیں، تین چار عزتیں نہیں، پانچ چھ شانیں نہیں، اگر آنکھوں پہ بغض کی پٹی نہ بندھی ہوئی ہو تو قرآن حسین بادشاہ کے بے شمار ایسے قصیدے عطا فرماتا ہے کہ جن میں سے ایک قصیدہ بھی سمجھ میں آ جائے تو بندہ یہ کہنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات میں قرآن جیسا دوسرا کلام کوئی نہیں،
اور محمد کے بچوں جیسا پوری کائنات میں دوسرا خاندان کوئی۔ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، جواب دینے والا بھی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ حسین کے قصیدے کیا ہیں، حسین کی شان کیا ہے؟ یا سادہ کروں تو سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے قرآن ہمیں بتا حسین کتنا اونچا ہے، حسین کتنا بلند ہے، حسین کتنی عزتوں والا ہے، حسین کتنی عظمتوں والا ہے، حسین کتنی رفتوں والا ہے۔ یہ سوال ہے ہمارا، اور یہ سوال جہان سے ہم نہیں کر رہے، کسی تاریخ دان سے بھی نہیں کر رہے۔ حسین کی عزت پوچھنے کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں اللہ کے قرآن سے، سوال کر رہے ہیں اللہ کے، اس لیے کہ تاریخ والا جو بتائے گا دوسری تاریخ والا اسے جھٹلا سکتا ہے، تحقیق والا جو بتائے گا دوسری تحقیق والا اسے جھٹلا سکتا ہے، کوئی معاشیات پہ لکھنے والا جو بتائے گا دوسرا لکھنے والا اسے جھٹلا سکتا ہے۔ واحد کلام میرے رب کا ایسا ہے کہ جو وہ بتائے گا اسے نہ کوئی عرشیوں میں جھٹلا سکتا ہے نہ کوئی فرشیوں میں جھٹلا سکتا ہے۔ تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا حسین کی شان کیا ہے، عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے؟ یا محبت والی زبان میں پوچھتے ہیں، قرآن بتا حسین کے قصیدے کیا ہیں؟ محرم شریف میں ہمارے لوگ بھی اغیار کی مجلسوں میں جا کے قصیدے سنتے ہیں جی، نوحے سنتے ہیں جی، مرثیے سنتے ہیں جی۔ کیوں گئے تھے جی؟ پاکوں کا ذکر سننا تھا۔ بلا شبہ پاکوں کے ذکر پر کوئی پابندی نہیں، پاکوں کا ذکر سننا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے وہ پاک ہیں ان کے ذکر کا انداز بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے۔ پاکوں کا ذکر سننے پر پابندی نہیں، لیکن ذکر پاکوں کا ہو تو پھر انداز پلیتی والا نہیں ہونا چاہیے، انداز بھی پاکی والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم مسجد پاک میں دربار پاک پر باوضو ہو کر نماز کی نیت سے بیٹھ کر جتنا اہتمام ہم سے پاکی والا ہو سکتا ہے وہ کر کے پھر پاکوں کا ذکر بھی صرف اور صرف اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ جس حوالے سے بڑھ کر پاک نہ کوئی پہلوں میں سے حوالہ ہو سکا ہے نہ کوئی پچھلوں میں سے حوالہ ہو سکا، اور وہ سب سے پاک حوالہ ہے اللہ کے قرآن کا۔ سب سے پاک حوالہ کون سا ہے؟ اللہ کے قرآن کا۔ ہم پاکوں کا ذکر کر رہے ہیں پاک انداز میں، پاک طریقے سے۔ میں آسان کر دوں تو قصیدے وہ بھی پڑھتے ہیں، تذکرے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کا قصیدہ اس کی تاریخ ڈھونڈو تو جنگ سے آیا ہوتا ہے، کسی کا قصیدہ سرگودا سے لکھنے والے شاعر نے دیا ہوتا ہے۔ کچھی کا قصیدہ بڑا مشہور ہے پنجاب میں بکر کے علاقے کا، کہ وہ لوگ کمال کی شاعری کرتے ہیں اور کمال کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ میں ہر اس قصیدے کی تعریف کروں گا جس میں اہل بیت اطہار کی تعریف بھی ہو لیکن صحابہ اور نبی کی ازواج کی بے ادبی قطعا نہ ہو۔ ہر اس قصیدے کی تعریف ہے، چاہے وہ سرائکی میں ہو، چاہے وہ پنجابی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، عربی میں ہو، لیکن یہ شرط ہے کہ اس میں آل اطہار کی تعریف ہو لیکن صحابہ اور ازواج مطہرات کی بے ادبی قطعاً نہ ہو۔ اس قصیدے کی ہم تعریف تو کرتے ہیں لیکن یہ فرق پھر بھی ذہن میں رکھیں، جتنا بڑا بھی کمال کا قصیدہ جنگ سے آئے،
جتنا بڑا کمال کا قصیدہ ملتان سے آئے، جتنی بھی محنت والا قصیدہ کچھی سے آئے، اچھا کہلا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم ولیوں کے غلام سنی حسین پاک کا آج وہ قصیدہ نہیں سنا رہے جو جنگ سرگودھا یا ملتان سے آیا ہے۔ ہم ذکر اہل بیت کے سلسلے میں حسین پاک کا وہ قصیدہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو جنگ سرگودھا یا ملتان سے نہیں آیا۔ ہم تو وہ قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں جو اللہ کے قرآن سے حسین کا قصیدہ آیا۔ سنیے اور بڑے دھیان سے سنیے، سوالی ہیں ہم قرآن کے، جواب ہمیں دینا ہے قرآن نے، یہ خیرات ہمیں بخشنی ہے قرآن نے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا میرے حسین کے قصیدے کیا ہے؟ اب قرآن کا جواب ہے، آیات قرآن کی ہیں، الفاظ قرآن کے ہیں، ترجمہ اس حقیر شمس الرحمان کا ہے۔ اتنا تو میرے بھی اجازت ہے نا کہ میں مفہوم پیش کر سکوں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا حسین بادشاہ کے قصیدے کیا ہیں؟ اب قرآن کا جواب اپنی جھولیوں میں سمیٹ کے لے جائیں۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں حسین کو عام نہ سمجھو، حسین کو معمولی نہ سمجھو، حسین کو دوسروں جیسا نہ سمجھو۔ قرآن پھر کیا سمجھے؟ فرمایا حسین کو وہ سمجھو جو میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن پھر سمجھا حسین کیا ہے۔ کسی نے تو اسے مجبور بنا دیا، کسی نے اسے بدبخت نے باغی بنا دیا، کوئی کچھ بکتا ہے کوئی کچھ بکتا ہے۔ حسین کیا ہے یہ تو بتا تاکہ مسئلہ پختہ ہو جائے۔ اب قرآن کی بولی اپنے دل کی تختی پہ لکھے۔ قرآن حسین کی شان میں پہلا قصیدہ آیت مبہلہ میں عطا فرما رہا ہے، دوسرا قصیدہ آیت ختم نبوت میں عطا فرما رہا ہے، اور ان قصیدوں کا میں اگر ترجمہ کروں تو قرآن فرماتا ہے حسین بادشاہ وہ ہے جس کا پہلا قصیدہ یہ ہے کہ آقا کی، نبی پاک کی، سرکار دو عالم کی سچائی کی دلیل حسین ہے۔ یہ پہلا قصیدہ نبی کی سچائی کی دلیل حسین ہے، اور ختم نبوت کی سب سے بڑی تفسیر حسین ہے۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی تفسیر حسین ہے۔ دو قصیدوں کا میں نے اعلان کر دیا۔ پہلا قصیدہ کیا ہے؟ نبی پاک کی سچائی کی دلیل حسین ہے، ختم نبوت کی سب سے کمال کی تفسیر حسین ہے۔ قرآن بس نہیں فرمایا اور آگے چل، آیت تطہیر پڑھ۔ کیا مطلب؟ کہا عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے، اور چوتھا قصیدہ کل اصلکم، عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے، دین اور ایمان کی تو جان حسین ہے۔ کتنے قصیدوں کا اعلان ہو گیا؟ 4۔ پہلا سچائی، آقا کی سچائی کی دلیل حسین ہے، دوسرا ختم نبوت کی سب سے بڑی تفسیر حسین ہے، تیسرا عفت اور طہارت کی پہچان حسین ہے، چوتھا یہ جو دین اور ایمان تم لیے پھرتے ہو اس دین اور ایمان کی جان حسین ہے۔ آگے چلو، قرآن نے بات کو مکمل نہیں ابھی کیا، قرآن اور موتی عطا کر رہا ہے۔ 5واں قصیدہ حسین کا، 5واں قصیدہ آیت کا اشارہ کر جاؤں، فرمایا سلام علی الیاسین، اور دوسرا 6 قصیدے کے لیے آیت وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ ترجمہ میں اپنے
رنگ میں کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے حسین کا 5واں قصیدہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے محور سلام حسین ہے اور سچے سچے حسن کا پیغام حسین. کتنے قصیدے ہو گئے؟ کتنے قصیدے ہو گئے؟ آگے چلو 7ویں قصیدے کا اعلان کرتے ہیں اور 8ویں قصیدے کا اعلان کرتے ہیں. ایک ایک جملے کا ضامن قرآن مجید اعلان کر رہا ہے. قرآن 7واں قصیدہ حسین کا دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اور منگنا پوے تے پینیاں کوڑو نہ منگیا کرو. فَاسْأَلُوا اہل ذکر سے مانگا کرو. اس کا جب باری آئے گی میں تشریح عرض کروں گا. یہ 7ویں قصیدے کا اعلان ہے اور 8واں قصیدہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. ترجمہ اردو میں کریں تو مطلب یہ ہے قرآن کہتا ہے حسین کا 7واں قصیدہ اور 8واں قصیدہ یہ ہے کہ اہل ذکر و فکر کا معیار حسین ہے، حکمت اور دانائی کا سردار حسین. نعرہ پورا بلا شبہ نعرہ حیدری ہماری جان ہے، لیکن اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ پہلے نعرہ تکبیر لگے گا، پھر نعرہ رسالت لگے گا، پھر نعرہ حیدری لگے گا. نعرہ تکبیر سے شروع کریں. توجہ کے ساتھ مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں. کتنے قصیدوں کا اعلان ہو گیا؟ 8. کتنے کا ہو گیا اعلان؟ 8 کا. اب سنیں 9واں قصیدہ جو مولوی نے حسین کا نہیں دیا، قرآن نے حسین کا قصیدہ دیا. 10واں قصیدہ جو جہان نے نہیں قرآن نے دیا ہے. آیات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. 9واں قصیدہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے. اور 10واں قصیدہ اور کمال کا فیصلہ کن قصیدہ حسین کا، پوری کربلا سمجھا دینے والا قصیدہ حسین کا آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ترجمہ اردو میں کروں تو قرآن کہہ رہا ہے حسین کا 9واں اور 10واں قصیدہ یہ ہے کہ صبر اور صلاۃ کی معراج حسین ہے، نیکی اور تقوی کا سرتاج حسین. اب کتنے قصیدوں کا اعلان ہو گیا قبلہ؟ قصیدے بے شمار ہیں، پر میں 10 محرم کی نسبت سے 10 پر ایک دفعہ رکتا ہوں. 10 قرآن سے پڑھوں گا، پھر 10 محمد کے فرمان سے پڑھوں گا. قصیدے بے شمار ہیں، یہ نہیں کہ قصیدے یہ ہیں، قصیدے اس سے بہت زیادہ ہیں. بس ایک نسبت لے لی 10 کی تاکہ اس 10 والے امام کو کمال انداز میں سلامی ہو جائے. 10 قصیدوں کا میں نے اعلان کر دیا. اب میں 10 میں سے پہلے قصیدے کو شروع کر رہا ہوں. قصیدے 10 ہیں، آپ کے ذہن میں آ گئے، میں نے ان کا اعلان کر دیا. اب ان 10 قصیدوں میں سے پہلا قصیدہ جو حسین آباد شریف میں پہلے قصیدے کے طور پہ میں جمعے کی محفل میں پہلے قصیدے کے طور پہ شروع کر رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ نبی کی سچائی کی دلیل حسین ہے. نبی کی سچائی کی، خدا کی قسم یہ قصیدہ ذہن میں آ جائے سارے جھگڑے ختم، سارے روڑے ختم، سارے اختلافات ختم، پوری کربلا آپ کے ذہن میں آ جائے گی. میں اس بات کو یوں کھولتا ہوں تو آپ کا دل زیادہ آسانی سے اس بات کو پک کرے گا، دماغ زیادہ آسانی سے اس بات کو پک کرے گا. قصیدہ ہے نبی کی سچائی کی دلیل حسین ہے. دوسرا ہے آگے چل کے ختم نبوت کی پوری کامل تفسیر حسین ہے. یہ پہلا قصیدہ ذرا سماعت فرمائیں، نبی کی سچائی کی دلیل حسین ہے. اور یہ قصیدہ پڑھنے کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے آیہ مباہلہ. کون سی آیت پڑھی ہے؟ آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
قم تک میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے جان بوجھ کے کیونکہ مرکز باس امام حسین ہے، ورنہ اگلی آیت پڑھے تو ساری پنجتن پاک کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ میں نے صرف پہلا حصہ اس کا پڑھا چونکہ مرکز گفتگو امام حسین ہے، اس لیے پہلا حصہ پڑھا۔ مطلب کیا ہے اس سارے قصیدے کا مفہوم؟ اگر ایک جملے میں کھولنا چاہوں اور آپ اس کو دل پہ لکھنا چاہیں تو وہ جملہ یہ ہوگا کہ کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے سرکار کو بنایا ہے۔ یہ ذرا بات سمجھنے والی ہے، سمجھ آ گئے تو باقی مسئلہ ہی کوئی نہیں رہے گا۔ کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے نبی پاک، آقا پاک، مدنی تاجدار، کل عالم کے مالک و مختار محمد عربی سرکار کو بنایا۔ بھئی ولی کی سچائی کی دلیل سرکار، غوث کی سچائی کی دلیل سرکار، کتب کی سچائی کی دلیل سرکار، صحابی کی سچائی کی دلیل سرکار، تابعی کی سچائی کی دلیل سرکار، جتنے بھی سچے ہوئے تھے اور تو اور کائنات میں سب سے اونچا درجہ ہے نبی کا۔ کس کا درجہ ہے؟ نبیوں کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی سچائی کی دلیل بھی اللہ نے محمد عربی کو بنایا ہوا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا وہ رسول آئے گا جو آ کے تصدیق کی مہر لگائے گا کہ یہ جتنے گزرے ہیں ان میں سے جھوٹا رسول کوئی نہیں تھا، سارے اللہ کے سچے رسول بن گئے۔ تو اب ذرا ذہن میں یہ بات لکھ لینا اور پھر آپ کو پتا چلے قرآن سے حسین پڑھے تو کیسے سمجھ آتا ہے، قرآن کی روشنی میں حسین کی عزت سمجھے تو کتنی بڑی عزت سمجھ میں آتی ہے۔ ولی کی سچائی کی دلیل سرکار، غوث کی سچائی کی دلیل، تابعی کی سچائی کی دلیل، صحابی کی سچائی کی دلیل، اور تو اور انبیاء کی سچائی کی دلیل۔ یار قرآن سے سچا کلام اور کوئی نہیں۔ حد ہے قبلہ شاہ جی، اس قرآن کی سچائی کی دلیل بھی محمد عربی کی ذات ہے۔ قرآن کے پاس کوئی اور دلیل نہیں کہ میں قرآن ہوں، صرف محمد کی زبان کی دلیل ہے۔ محمد نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ہے، تو پتہ چلا کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے سرکار کو بنایا ہے۔ تو پورے سال کی مجلسیں اکٹھی لے کے آ صحابہ اور اہل بیت کے غلام کے اس ایک جملے کے مقابلے میں تو تعریف حسین لے آ، پھر جو چور کی سزا میری سزا۔ اگر نہ مقابلہ کر سکے تو پھر مان، کل بھی حسین کو ماننے والے سنی ہوا کرتے تھے، آج بھی حسین کو ماننے والے سنی ہوا کرتے تھے۔ میں جو جملہ دے رہا ہوں اگر جو سمجھ آ گیا تو اس سے بڑا جملہ شاید ذہنوں میں کبھی نہ آپ نے پہنچایا ہو۔ سنیں، کائنات کے ہر سچے کی، پھر سن لیں آپ صاحب کا سپیکر ٹھیک ہو گئی یا غلط ہو گئے، چون آئیے آپ کیا کر رہے ہیں، توجہ کرو بس ٹھیک ہے۔ کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ دوتروں بندے ان پتہ لگا تو ان کو نہیں لگا، پچھلے ان پتہ او کتن تئی بندے بیٹھے ہو بول کے جواب دیتا کرو تو ان گل دی سمجھ ہوندی پئی ہے۔ کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ اب کلیجہ کھول، علی کے بچوں، زہرا کے لال کی عزت دیکھ، کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے سرکار کو بنایا ہے۔ مبالے والے دن محمد کی سچائی کی دلیل اللہ نے کربلا کے تاجدار مبالے والے دن حضور کی سچائی کی دلیل اللہ نے کربلا کے تاجدار کو بنایا ہے۔ ابھی کربلا میں گیا نہیں، ابھی 4 سال کا ہے یا 5 سال کا، اندازہ خود کرو جو 5 سال کا ہو اور محمد کی سچائی کی دلیل بن جائے۔ 5 سال کی عمر میں جو کائنات کے سب سے بڑے بچے کی سچائی کی
دلیل بن جائے، بغیرت نہ سمجھے تو ان کا علاج کوئی نہیں۔ قرآن نے تو فیصلہ دے دیا ہے کہ جو 5 سال کی عمر میں نبی کی سچائی کی دلیل بن کے آیا کھڑا ہے، جب اس نے 72 کٹا دیے ہوں گے اللہ نے پھر اسے کتنی شانوں کا مالک بنا دیا۔ مبالغہ کیا ہے، صرف ایک جملے میں کھول دوں، نصرانیوں کے جو پیشوا تھے، جو رہنما تھے، جو ان کے علماء اور پیر تھے، ولی تھے، جو عیسائیوں میں ولی بنے ہوئے تھے اور رہنما بنے ہوئے تھے، حضور کے پاس آئے، سرکار کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ حضور نے انہیں دعوت توحید دی کہ اللہ کو ایک مانو، وہ واحد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہمیں تو عیسیٰ کا باپ لگتا ہے اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے اور کمال کے جواب دیتے رہے۔ حضور نے کہا کیوں کہتے ہو اللہ کا بیٹا؟ کہنے لگے جی عیسیٰ کا ابا جو کوئی نہیں، تو جب اس کا ابا کوئی نہیں تو پھر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضور نے کمال کے جواب عطا فرمائے، فرمایا جس کا ابا کوئی نہیں، اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو آدم کی تو اماں بھی کوئی نہیں، آدم کا تو ابا ہی ابا نہیں، آدم کی اماں بھی کوئی نہیں، پھر مانو آدم بھی اللہ کا بیٹا؟ جڑے نہیں ہے ہم نہیں مانتے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ خیر آقا کریم نے کمال جواب عطا فرمائے، کمال کے، لیکن ایک نظام ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانیں گے۔ جب آخری حد تک پہنچے نا حضور جواب دینے کی، تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا حبیب اب یہ زبان والی دلیل سے نہیں مانیں گے، اب یہ گفتگو کے دلائل سے نہیں مانیں گے، اب یہ کلام کے دلائل سے نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ اب پیڑ بنا، ٹائم بنا کہ فلاں دن رکھو، فلاں وقت رکھو، فلاں مرحلہ رکھو۔ پھر مالک کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس دن میں تجھے کلام والی دلیلیں نہیں، آئے ہائے تیری شان والی دلیلیں دے کے بھیجوں گا، کلام والی دلیلیں نہیں، تیری شان والی دلیلیں دے کے بھیجوں گا۔ اور پھر مالک ہوگا کیا؟ فرمایا وہ ایسی دلیلیں ہوں گی کہ جنہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے چہرے جب سامنے آئیں گے تو جھوٹے بھاگ جائیں گے اور کلیئر ہو جائے گا اللہ نے سچا کسے بنایا ہے اور جھوٹ کی طرف کون بننا چاہتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے تم باتیں نہیں مانتے، ٹائم بنا لو، مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے میں 2 لفظوں میں سمجھا دوں۔ مبالغہ کہتا ہوتا ہے کہ دونوں فریق چٹیل میدان میں جاتے ہیں، رڑے تے جاندے ٹبے تے جاندے میدان چو، تے اتھے جا کے رب اگے دعا کر دیں کہ یا اللہ جے اسی سچے ہاں تے سن بچا لے، تے جے او سچے تے انہاں بچا لے، جیڑا وچوں کوڑا ہے او دیتے عذاب نازل فرما، جیڑا وچوں جھوٹا ہے او دے وچ عذاب نازل فرما۔ اے ناکھیدہ مباہلہ کی آکھیدہ ہے، اور ادھی اجازت صرف نبی نے۔ آج کل دے چبڑ مولوین جڑے آج مبالغے دی، آج مناظرے دی اجازت ہے، مبالغے دی اجازت صرف نبی نے ہوندی ہے۔ کوئی دوجا دے مقابلے تے مبالغہ دے تو بعد کوئی مبالغہ کر سکدا؟ یہ غلط گل ہے جڑے اج کل آدھے نا یا تو بھی اگ باڑ دے میں بھی اگ باڑدا تے وچ وڑنا، ایدی شریعت اجازت نہیں دیندی۔ اونج اللہ تے اللہ دا حبیب لجپالی کر چھڈے تے انہاں دی مہربانی ہے، او کانیاں کڈن واسطے جے آئے ہن، او ایبیاں کڈن واسطے جے آئے ہن۔ سنو مبالغے کا ٹائم بنا، حبیب ان کے ساتھ وقت رکھ لے، کیا فلاں دن ہوگا، فلاں وقت ہوگا، تسی اپنے پتر لے کے آؤ، نہ دو ابنا نہ ابناکم، میں اپنے پتر لے کے اسا، تسی اپنیاں بیبیاں لے کے آؤ، میں اپنیاں بیبیاں لے کے اسا، تسی اپنے بچے تے اپنیاں جاناں لے کے آؤ، میں اپنیاں جاناں لے کے اسا، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تسی اے او لے کے آؤ اپنے، میں اپنے لے کے اسا، تے موڑ اس ویلے رب نو اکساں یا اللہ ہن کوڑ سچ وکھرا کر دے، کوڑے ساڑ دے تے سچے تار دے، کوڑے ساڑ دے تے مبالغے دا مطلب کی ایک کوڑ سچ دا نکھے، کوڑ سچ دا نکھیڑ، تے کوڑ سچ دے نکھیڑ دا نام مبالغہ۔ لے ہن وقت بن گیا، ٹائم بن گیا، ون ڈے ہی ہونی ہے، او عیسائی سچن یا محمد عربی سچن؟ مبالغے وچ ونڈ کی ہونی ہے، او عیسائی سچن جڑے آدھے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے،
تے یا اے سچا ہے جیڑا آدھا اللہ ایک کے اللہ دا کوئی پتر اللہ دی کائی دی اللہ کسے دا پتر روڑا ہے اس گلے دا ہے دھڑے دون ایک منے عیسائین ایک منے مدینے آڑا مائیے مبالے ویچے وانڈ ہو جانی ہے با عیسائی سچے یا مدینے آڑا مائی سچا ٹیم بن گیا پیڑ بن گیا وقت بن گیا وقت بن گیا جیسے وقت آیا نا این تے اس ویڑے سونے نبی رب دی بارگاہ چرز کیتی یا اللہ میں انجے آکھیا یا پیڑ بنا تے پیڑ تے ہن میں چھڑیا ہے بنا ٹائم گیا ہے آ ہن مینوں دلیلاں دے نا جیڑیاں میں لے کے جاواں تے گھوڑے دی لوڑ ہی نہ پوے آپے ہی کوڑے نس جان آپے ہی جھوٹے دور ہو جان جھگڑے دی نوبت ہی نہ آوے رب کریم نے کرم فرمایا محبوب او میں نویں سروں کوئی نہیں دینیاں او اگے تیرے گھر وچ گل چھڑیاں ہوئی او دلیلہ جنہاں نوے دیاں ساری کوڑیاں دور ہو جانا ہے تیری سچائی دا نور بھرپور ہو جانا ہے او نویں سروں میں کوئی نہیں جبریل نو دے کے گلنیاں او اگے تیرے گھرے ویچنو یا اللہ کیڑیاں دلیلہ عید دی ترتیب انجے میں بٹا نہیں سکدا اللہ فرماندا نہ دو اپنا آنا وَأَبْنَاكُمْ حبیب پریشان ہون دی لوڑ نہیں پیڑی دلیل تیری سچائی دی اس پیڑ واسطے جڑی ضروری ہے اور کوئی نہیں او پیڑی وڈی سچی تے سچی دلیل تیری سچائی دی میں تیرے پتر حسن تے تیرے پتر حسین نو بنا چھڑیا پیڑی دلیل محبوب تیری سچائی دی حسن تے حسین نو بنایا ہے دوجی دلیل تیری سچائی دی تیری شہزادی فاطمہ الزہرا نے بنایا ہے تے تیجی دلیل تیری سچائی دی انہاں دے بابے علی المرتضی نے بنا چھڑیا شیعہ سنی وہابی دیوبندی اس مسئلے تے متفق نے مبالے والے دیاڑے اے تراوے دلیلاں لے کے محمد عربی ٹریا ہے تراوے دلیل حسن حسین والی دلیل جناب زہرا والی دلیل اور جناب علی المرتضی والی دلیل اجے پیڑ وچ نہیں اپڑے پیڑ اجے دوروں نہ اوندے ویکھے نا جس حدیث پہ پڑھدا تفسیر پہ پڑھدا تے ان چہرے تے نظر پئی تے ترتیب پتہ کی ہے کہ ترتیب اگے سونا نبی آ سجے منے امام حسن آن کھبی انگلی امام حسین نو پدائی ہوئی آئی درمیان اچ بی بی زہرا پاک آن پچھے تے اخیر تے علی المرتضی ٹر دے ہوں دیا ان ایمان نال دسو میں سادہ جہاں لفظاں گل سمجھانا چاہنا ہے ساریاں دلیلیں ہی کمال دیاں پر حدیث دس دیئے کہ اجے اے پیڑے چ کوئی نہ گئے وکھو وقت دلیلاں واضح نہ ہوئیاں ان ایک سامنے جو بندہ عمدہ پہ ہوئے بندہ کھڑا ہوئے سجے منے ایک بچہ ہوئے کھبے منے ایک بچہ ہوئے او دی پہلی نظر جڑی پوندی ہے او سامنے آیا تے پوندی ہے نا پچھلیاں تو دے پیچھے لکیاں ہونا ہے پچھلیاں تے لکیاں ہی ہونا ہے یوں ہی عیسائیاں ڈٹھا نا حسین دا چہرہ ہن سہیں گئے ہو جے گل نہ سمجھ آئی تھی اجے اوندے پہن نا بی بی پاک تے پچھن مولا علی تے پچھن سامنا جڑا ویو ہے او تے سرکار نے حسن نے تے حسین نے جس ویلے انہاں سونے مکھڑے ویکھے نا تے جڑا انہاں دا وڈکا پیرا ساریاں تو بڑا عالم تے شیخ عبد المسیح دا نا مسیح دا بندہ او سا کیا میری صلاح منو تے بھج جائیے پیڑ وچ نہ جائیے وہ جڑے نکڑے ہیں انہوں نے کہا بڑے ایڈا تو ولی ایڈا تو عالم ایڈا تو شان آڑا پیڑ وچ چلیے تے صحیح دو پیر دے بھی تے صحیح مڑ جاتا باہر دے ہاں تے باج بھی وگساں آئیں یہ کی ہویا ہو سا کیا میری منو جو جان دے ہو ایتھو ناس جا بھائی ایتھو بجیے مڈو کانڈ بھی کھا جائیے انہاں کیا آگاہ تے ہو کچھ تے بڑیا منہ مار ایڈا جے پیڑ بنیا او سا کیا وہ میں تو ہکی پیر تو اگلا پیر کوئی نے درندہ میں اگا کوئی نے وینا انہاں کیا کڑمیاں نہ لڑین نہ اجے کئی دعا ہو گئی ہے نہ اجے کوئی عذاب دی دعا منگی گئی ہے نہ کوئی لعنت ہوئی ہے اجے تے او دور پے ہوندن او سا کیا عذاب دعا تے لعنتاں دی گل اسی پیچھے انی لا را وجوہن میں ای ہو جائے منہ ویکھ لین وہ آدھا ہے میں ای ہو جائے منہ ویکھ لین عذاب والی دعا تے پیچھے دی گل ہے جی اینا سونیا منہ آڑے اینا پاڑن چاکھن نہ بھاج وگھو یہ منہ پہ دس دن بھائی نہ جھٹ نہیں لونا اینا بھاج وگنا ہے کمڑے پیڑ چھیڑ کے جاؤ اینا نہ مقابلہ نہیں ہوندہ بھائی کھڑیاں کر کے آکھو نبی
پتہ لگا مبالے والے دیاڑے جیڑیاں دلیلاں نبی دیاں سچائی دیاں خدا بنا کے گھلیاں انہاں دلیلاں وچوں کمال دی دلیل کربلا دے بادشاہ دی ذات ہن ذرا ذہن وچ حسین دی عزت نو بہا ہونا بس قرآن کیڈی وڈی کتاب ہے ادی سچائی دی دلیل نبی ہے صحابی دی سچائی دی دلیل نبی ہے نبیاں دی سچائی دی دلیل نبی ہے حسین کیڑے لفظاں نال تانوں سلام پیش کریے ہر سچے دی سچائی دی دلیل اللہ نے سرکار نو بنایا ہے مبالے والے دیہاڑے او سب تو سچے دی دلیل سچائی دی دلیل اللہ نے کربلا دے تاجدار نو بنایا اس تو اگے بہت ساری بات ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اور پھر اگلے جمعے تے سی ایک قصیدے عرض کر سائیں امام حسین پاک دے 10 قصیدیاں دا میں اعلان کیتا جے پہلے قصیدے دا موڈ بنیا پہلے قصیدے دا موڈ بنیا 10 قصیدے قرآن چون پھر 10 قصیدے سونے نبی دی سونی زبان چون جوندے رہے اسے تے اور اساں بھی کیڑا کرنا ہے اساں کیڑا کسی ہوری دے گاؤن آکھنے نہ اساں بھی تے نبی دے پیاریاں دے گاؤن ہی آکھنے نا کدی آل بیت دے اقساں کدی او دے صحابہ دے اقساں کدی او دے ازواج دے اقساں کدی او دی ذات دے اقساں سا اور کرنا بھی کیڑا ہے اللہ تعالیٰ ہی جی زندگی عطا فرمائے اور انہاں پاکاں دے ذکر چھاڑی قبولیت فرمائے اللہ تعالیٰ تواڈے سارے دا اونا قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کھلے کھلے ہو جاؤ اور سنتا ادا کرو